میرا پروردگار جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ نہیں ہے محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ، ولیکن رسول اللہ، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ آخری نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بھی کوئی نہیں ہے، اور نہ رب نے کوئی حضور جیسا بنایا ہے۔ اور رب تعالی نے یہ بات واضح فرما دی کہ محبوب میں نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور نے فرمایا کہ میں آخری نبی بن کر آیا ہوں، میرے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے۔ اور یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ پھر آگے میرے کریم آقا کی ایک حدیث پاک سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، 30 جھوٹے ہوں گے۔ یہ رسول اللہ کے حدیث پاک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ 30 جھوٹے ہوں گے۔ یا رسول اللہ وہ کیا کریں گے؟ حضور نے فرمایا وہ ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، کہے گا میں نبی ہوں، ہر ایک کہے گا میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ 30 آئیں گے، 30۔ تو میرے کریم آقا نے جب یہ حدیث پاک بیان کی، حضور نے ارشاد فرمایا نا جب، تو پھر اس کے بعد آخر پر میرے کریم آقا نے فرمایا کہ وہ جھوٹے ہوں گے، کیونکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں محمد یہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں وہ جھوٹے ہیں، میں آخری نبی بن کے آیا ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ یہ رسول اللہ کے حدیث پاک ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب میں نے تجھے یہ مقام عطا فرمایا، میں نے تجھے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ محبوب جو بھی تیرا کلمہ پڑھ لے گا، تیری غلامی اختیار کر لے گا، جو تیرا غلام بن جائے گا، محبوب وہ تیرا امتی جو ہے اسے میں اتنا مقام عطا فرماؤں گا، اتنی فضیلت عطا کروں گا، جب وہ قبر میں جائے گا تو محبوب تیرا دیدار اسے نصیب فرما دوں گا۔ محبوب جب وہ قبر میں جائے گا اس کے لیے آسانی پیدا۔ رسول اللہ کا جو غلام ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہے، اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، غلام ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جیسے نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان جیسے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام جو دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ اگر تو اس نبی کی امت ہمیں عطا نہیں کرتا اور ہمیں اس نبی کی امت میں شامل فرما دے۔ یہ نبی دعائیں کرتے رہے۔ یہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے۔ آؤ سننا توجہ کے ساتھ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ میرے آقا کریم نے خواب میں دیکھا کہ حضور کے دست مبارک میں 2 سونے کے کنگن ہیں۔ یہ حضور خواب دیکھ رہے ہیں، 2 سونے کے کنگن۔ میرے آقا کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور غمگین ہو گئے۔ جب حضور نے یہ بات خواب میں دیکھی نا، پھر رب تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ آپ یہ جو کنگن آپ دیکھ رہے ہیں نا، ان پہ دم کریں،
ٹھیک ہے، ان پہ دم کریں۔ جب حضور نے دم کیا تو اس کی حقیقت حضور کو پتہ چل گئی کہ یہ کنگن کیا ہے، ٹھیک ہے، پہلے سونے کے کنگن تھے، پھر جب حضور نے دم کیا تو اس سے حقیقت سمجھ چل گئی کہ یہ کیا ہے۔ سننا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر پتہ کیا لئی؟ حضور نے فرمایا کہ 2 کذاب ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، ٹھیک، جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، جو کہیں گے کہ ہم نبی ہیں۔ لیکن میرے کریم آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک یمامہ کا ہوگا، ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا کہ اس کا نام مسیلمہ کذاب ہوگا۔ دوسرا حضور نے فرمایا کہ اسود انسی، یہ 2۔ پھر حضور کی یہ خواب سچی ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہی ایک جناب والا جو ہے وہ مسیلمہ کذاب ہوا، دوسرا جناب والا جو ہوا وہ اسود انسی ہوا۔ میرے کریم آقا کی یہ خواب سچی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ مسیلمہ کذاب کون ہے، ٹھیک ہے، مسیلمہ کذاب کون ہے؟ اور مسیلمہ کذاب جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ لیکن میرے کریم آقا نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ عمر ہوتے۔ عمر نبی نہیں بنے، عمر صحابی بنے ہیں۔ اگر عمر فاروق صحابی بنے ہیں تو پھر آج کل کا آنے والا کیوں دعویٰ کرے جی میں نبی ہوں؟ ہے جی، وہ جھوٹا ہے نا پھر، ٹھیک ہے، وہ بے ایمان ہے، پھر وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ہمیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین ہے، ہم حضور کی بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ ساری کائنات کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، میرے آقا کریم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ بولیں جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ یہ میرے کریم آقا کی شان اور فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا میرے بعد کسی نبی نے آنا، بولو میرے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے۔ حضور کے ساتھ پیار کرو، حضور سے محبت کرو، ہاں جی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اعتراضات چھوڑو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانو۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور فضیلت یہ ہے، یہ ساری ڈیوٹی ہماری تو نہیں نہ ہوتی کہ ہم آپ کو ساری چیزیں دکھائیں یا ساری چیزیں پڑھائیں۔ آپ حضور کی امت میں آئے ہو، شریعت مصطفیٰ جتنی مجھ پہ لاگو ہے اتنی آپ پر بھی لاگو ہے۔ جتنا دین میں نے پڑھنا ہے اتنا آپ نے بھی پڑھنا ہے، کیونکہ آپ بھی اس نبی کے غلام ہیں، میں بھی اس نبی کا غلام ہوں۔ قرآن آپ نے بھی پڑھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف میں ہی حافظ قرآن بنوں، باقی کو قرآن کے نزدیک بھی نہ جائے، باقی کوئی تفسیریں پڑھے بھی نہ، باقی جناب والا سیاستہ کی کتابوں کو ہاتھ ہی نہ لگائے جی صرف مولویوں دی ڈیوٹی ہے، نہیں، یہ ہر ایک پڑھے، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے ہر ایک کے لیے۔ شریعت مصطفیٰ اس وقت سمجھ آئے گی جب تمہیں یہ پتا ہوگا کہ قرآن کی تفسیر کیا کہتی ہے اور نبی کا فرمان کیا کہتا ہے، پھر پتا ہوگا کہ شریعت مصطفیٰ کیا ہے، دین مصطفیٰ کیا ہے، پھر بندے کو پتا چلتا ہے۔ کوشش کریں کہ قرآن شروع کریں، پڑھیں اور ساتھ اس کی تفسیر بھی بیان کریں، تفسیر بھی سنیں اور پڑھیں۔ اگر خود پڑھ نہیں سکتے تو کسی ایسے آدمی کی تفسیر لیں کہ اس کی ریکارڈنگ سنیں، پھر تمہیں پتا چلے کہ یہ تفسیریں کیا کہتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنی شان عطا فرمائی ہے، کتنا مقام عطا فرمایا ہے، کتنی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ہر بات ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اپنے گھروں کے اندر کتابیں رکھیں، ٹھیک ہے، سب سے ضروری جو کتابیں ہیں وہ آپ کو میں آپ کے سامنے وہ رکھنے لگا ہوں۔ پہلی کتاب آپ رکھیں سیرت فاطمہ کی۔ وہ کیوں؟ جب سیرت فاطمہ آپ رکھیں گے تو اپنی مائیں بہنوں کو کہیں کہ یہ پڑھے، ٹھیک ہے، جب انہوں نے سیرت فاطمہ پڑھ لی تو پھر جناب والا انہوں نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا، با پردہ رہنا ہے، بے پردہ نہیں ہونا۔ انہیں پتہ چل جائے گا کہ حضور کی بیٹی کی سیرت ہمیں کیا کہتی ہے۔
جب سیرت فاطمہ کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ ہم نے اپنے گھر کے کام خود کرنے ہیں. یہ عورتیں، ٹھیک ہے، عورتیں سوچیں گی کہ ہم نے اپنے گھر کے کام خود کرنے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تسبیح فاطمہ، ٹھیک ہے، وہ حضور نے فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. حضور نے فرمایا یہ پڑھا کرو. سیدہ کائنات کو یہ پتا چلا کہ حضور کی بارگاہ میں کچھ جناب والا غلام آئے ہیں کہ میں لے لوں اپنے گھر کا کام شام کرنے کے لیے. جب حضور کی بارگاہ میں گئی نا تو کیا دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے ہیں. آپ پردہ تھی نا، ٹھیک ہے، آپ پردہ رکھنے والے تھی، اور آپ کے سر کا وال بھی سورج نے نہیں دیکھا، آسمان نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، اتنا پردہ تھا. جب سیرت فاطمہ کی کتابیں آپ گھر رکھیں گے تو ہماری مائیں بہنیں پڑھیں گی تو پھر انہیں سمجھ چلے گی کہ پردہ کیا چیز ہوتی ہے. حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی جو نشانی ہے وہ یہ ہے. حضور نے فرمایا کہ عورتاں کپڑے پا کے ننگیاں ہون گیاں، کپڑے پا کے عورتاں ننگیاں ہون گیاں، یہ حضور نے فرمایا. تو ہم آج کل دیکھ لو کیا لباس چل رہے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہے سارا کچھ. جب سیرت فاطمہ اپنے گھروں میں رکھیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو جناب والا وہ کتابیں آپ کی مائیں بہنیں پڑھیں گی، ٹھیک ہے، پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ سیرت فاطمہ کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ پھر حضور اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے. جب گھر گئے تو میرے کریم آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات ہوئی نا، حضور نے پوچھا میری بیٹی کدھر آئی تھی؟ سیدہ کائنات کہتی ہیں کہ اس لیے آئی تھی کہ کچھ غلام دے دیں، گھر کا کام زیادہ ہوتا ہے، عبادت بھی کرنی ہوتی ہے. فرمایا کہ کام میں اگر آسانی چاہتی ہو تو 3 کام کر لو. وہ کون سے؟ فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو. فرمایا یہ تسبیح ہے، جب یہ تسبیح تم پڑھ لو گی اللہ تمہارے ہر کام میں آسانی پیدا فرما دے گا. اللہ تمہارے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا. یہ حضور نبی کریم، یہ تسبیح فاطمہ اس لیے اس کو کہتے ہیں، یہ تسبیح فاطمہ ہے. اور یہ پڑھنے سے ہی اپنے گھروں میں سناؤ. صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ آئیں تو کان کا مزہ لے کے چلے جائیں، نہیں، جو بات ذہن میں بیٹھے وہ گھر جا کر بھی تبلیغ کیا کرو، گھر جا کر بھی ان کو سمجھایا کرو. مائیں بہنوں کو بٹھا کر ان کو بات یہ سمجھایا کرو کہ بیٹا یہ بات ایسے ہے، بیٹا یہ بات ایسے ہے. ٹھیک ہے، آؤ سنو. میں وہ بات کر رہا تھا کہ مسیلمہ کذاب نے جب جناب والا نبوت کا دعویٰ کیا نا، سننا توجہ کے ساتھ، میرے آقا کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی میں رحمان الیمامہ ہوں. حالانکہ رحمان نام کس کا ہے؟ رب کا. بولو کس کا ہے؟ رحمان، یہ رب کا نام ہے. اس نے کہا جی جو شخص مجھ پر وحی لاتا ہے اس شخص کا نام بھی رحمان ہے. یہ مسلمہ کذاب نے یہ بات کہی. اور پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی میں مسلمان ہو جاواں گا لیکن میری ایک شرط ہے. اور کیڑی شرط ہے؟ میں کہ میری ایک شرط اے وے کہ مینوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان تو بعد ایتھے خلیفہ بنان گے تو میں مسلمان بڑھاں گا. ٹھیک ہے، انہیں شرط رکھی. پھر جتنے پیار محبت ہوئے اتنے شرطاں بولے نہیں ہو، اتنے شرطاں نہیں ہوندیاں. پھر جلے حضور دے ہو جائے تو پھر اعتراض نہیں ہوندے. سنو، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے جدو یہ گل پتہ چلی نا تو حضور اودے گھر چلے گئے. سننا توجہ نال، میرے آقا کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ وچ نا کھجور دی ایک شاخ سی، ایک ٹہنی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو لے کے گئے نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کہنے کہ زمین دا خلیفہ بنان میرے تو بعد. حضور نے فرمایا سن لے، اے جڑی میرے ہاتھ وچ ٹہنی ہے نا، شاخ ہے نا، تینوں اے بھی نہیں ملے گی تو خلیفہ ہونے دیاں گلاں کرنا ہے جی، تینوں اے شاخ بھی نہیں ملے گی. پھر نہیں ملی انہوں، کیونکہ حضور دی زبان تو جڑے لفظ نکل جاتے ہیں رب انہوں نے قبول کر لیندا ہے جی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شاخ بھی تینوں نہیں ملے گی. ایک طرف اے دیکھو، دوسری طرف اے دیکھو کہ میرے آقا کریم دی بارگاہ جڑا جا کے مانگ رہا، رب نے آکھیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جڑا تیری بارگاہ چاہے انہوں خالی موڑنا
نہیں، حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی، حضور نے فرمایا اللہ مجھے عطا فرماتا ہے، میں اپنی امت میں عطا فرما دیتا ہوں۔ پتہ چلا جو حضور کا غلام اور عاشق بن جاتا ہے اللہ اسے عزتیں بھی عطا فرما دیتا ہے، رزق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اسے عزتیں بھی عطا فرماتا ہے، رزق بھی عطا کوئی بنے تو صحیح حضور کا، کوئی حضور کا ہوئے تو صحیح۔ لیکن آؤ سنو، میرے آقا کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک قطرہ منگدا ہے حضور انہوں دریا دین دے لیں۔ جی جڑا حضور کو ایک قطرہ منگدا ہے حضور انہوں بولو حضور انہوں دریا دین دے، جڑا حضور کو ایک پتر منگدا ہے حضور انہوں 10 دین دے۔ ہیں جی کوئی منگے تے صحیح حضور کو لو، اے میں نہیں کہندا، میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ، آؤ اس بریلوی شریف میں رہن والے عاشق رسول دی بھی گل سنو۔ میرے اعلیٰ حضرت کی فرماندے نے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا غلام بن جاندا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں اتنی عظمتاں عطا کر دیندے تے جدو وہ بندہ مرد ہے تے شان نال مرد ہے، مقام نال مرد ہے، فضیلت نال مرد ہے۔ جی موت آن دا پتہ نہیں لگدا، ٹھیک ہے، تو اے نہ ہوئے کہ بندہ اعتراض کردیاں کردیاں دنیا تو چلا جائے تو قیامت روز حضور دے سامنے کیویں کھڑے ہوو گے؟ سوا نیزے تے سورج ہوئے گا، جی جس ماں نے جمنا ہے وہ بھی تھوڑے نیڑے نہیں ہوئے گی، جی اس وقت کون آئے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا سب تو پہلے سفارش میں کرانگا اور میری سفارش اللہ دی بارگاہ قبول ہوئے گی۔ سب تو پہلے سفارش میں کرانگا، میری اللہ دی بارگاہ سفارش قبول ہوئے گی۔ لہٰذا اے نہ سوچو کہ میں ان اعتراض کردہ میں حق تے جاواں گا، نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اے وے کہ اللہ نے اس نبی دے اندر کوئی عیب رکھیا ہی نہیں، اللہ نے اس نبی نو بے عیب پیدا فرمایا ہے۔ اس نبی دے اندر عیب، اس نبی دے اندر عیب، اس نبی دے اندر عیب حضور میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ٹھیک ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ تانوں او ذرا کہ سناواں تاکہ سمجھ آوے کہ حضور میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے دسیا اس نبی دا ہو جا، ٹھیک کدا ہو جا؟ بولو پھر بولو پھر بولو کدا ہو جا؟ اس نبی دا۔ آؤ حضور میاں صاحب کی فرماندے نے کہ کچا رنگ للاری والا، ٹھیک ہے، جیڑی گل اسی نہیں سمجھا سکتے وہ فقیر ایک جملے سمجھا دیندہ ہے، ٹھیک ہے، ایک جملے کچا رنگ للاری والا او چڑھدا لیندا رہندا او عشق تیرے دا رنگ محمد او چڑھیا پھر نہیں لیندا۔ عشق تیرے دا رنگ چڑھیا پھر، عشق تیرے دا رنگ چڑھیا پھر نہیں لیندا۔ حضور دا عشق دا رنگ چڑھ جاندا ہے نا، پھر وہ بندہ عشق دی پرواز وداندا جاندا ہے۔
بندہ عاشق رسول بنتا جاتا ہے ہیں جی. پھر اتنی وڈا عشق حضور دے سینے اندر بسا لینا ہے. جدو مرد ہے تو پھر حضور تشریف لے آتے ہیں. جدو حضور تشریف لے